بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 134 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 77 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کرتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ناشکرے ہیں اور اللہ کی عبادت سے، اللہ کی نشانیوں سے منہ بگاڑ لیتے ہیں، چہرے پھیر لیتے ہیں، دل دور کر کے منکر ہو جاتے ہیں، مگر بتوں کی عبادت خوش دلی سے کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو نیکوکار بندے ہیں ان کی کیفیات کا بیان ہے کہ 4 فرما برداریوں کا انہیں رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، ہر قسم کی عبادت بھی کرو اور پورے معاشرہ میں بھلائی کے کام بھی کرو۔ یہی اہل ایمان کا تا قیامت نشان اعظم ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھا کرو، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کیا کرو، اس کی توحید کا عقیدہ رکھو، اس کی توحید کا پرچار کرو، اس کی توحید کا چرچا کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کیا کرو، کَصِلَةِ الرَّحْمِ، جس طرح صلہ رحمی کرنا ہے، وَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور اچھے اخلاق ہیں، یعنی نیک کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنے آپ کو صرف کر دو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ تفوزون بالبقاء فی الجنہ، یعنی جنت میں دائمی بقا کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ ان خوش قسمت بندوں کا ذکر فرما رہا ہے جو نبی کریم پر ایمان لائے، انہیں کچھ نصیحتیں ذکر فرمائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے نہ قدرے اور نہ شکرے کافرین کا ذکر ہوا جو بتوں کو پوجتے ہیں رب تعالیٰ کے مقابلے میں، حالانکہ وہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بت بھی ضعیف ہیں اور ان کے طالب بھی ضعیف ہیں، یعنی وہ بت تو اپنا ہی کچھ نفع نقصان نہیں کر سکتے، وہ ان کا کیسے نفع نقصان کریں گے۔
تو اب ان کافرین اور ناشکرے اور ناقدرے لوگوں کے مقابلے میں رب تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے خوش قسمت لوگو جو اقرار لسانی اور تصدیق قلبی سے ایمان لے آئے ہو، اب تا عمر تم نے کرنا کیا ہے؟ اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کو ظاہر و مزین کرتے رہو۔ اولاً کیا کرنا ہے؟ 5 وقتہ نماز جاری کرو، ارکعوا واسجدوا، جس کے اندر تم رکوع کیا کرو اور سجدے کیا کرو، یعنی نماز پڑھا کرو۔ یہی ہر نماز وقتی کے بڑے ارکان ہیں، یعنی رکوع کرنا، قعود کرنا، سجود کرنا، اور باقی ارکان سے اصل نماز اور افضل ہیں، کیونکہ دیگر ارکان کبھی کسی عارضے سے ختم بھی ہو جاتے ہیں، مگر رکوع و سجود 5 وقتہ کسی بھی نماز میں ختم نہیں ہوتے، کسی نہ کسی متبادل شکل میں موجود ہی رہتے ہیں۔ نہ تندرست کی قیامی نماز میں، نہ بیمار کی قعودی نماز میں، نہ ہی معذور کی استراحی نماز میں، جبکہ بیمار کی قعودی نماز میں قیام ختم اور معاف ہو جاتا ہے، اور اپاہج کی معذوری نماز میں قعود اور قعدہ معاف ہو جاتا ہے، مگر رکوع و سجود کسی حالت میں نماز سے کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز فرضی، واجبی، نفلی میں 4 ارکان اصل نماز ہیں: قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ۔ اس میں بھی اصل اصول رکوع و سجود ہی ہیں۔ اس لیے اس آیت مکرمہ میں رب تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور ایمان والے بندوں کے لیے لازم قرار دے دیا ارکعوا واسجدوا فرما کر پوری ہی نماز مراد لے لی گئی۔ بعض نے کہا کہ یہاں نماز کا حکم دیتے ہوئے صرف ارکعوا واسجدوا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان کسی نماز میں فقط رکوع کر لیا کرتے تھے اور کسی نماز میں فقط سجدہ کر لیا کرتے تھے، اور اس وقت سجدہ رکوع مستحبات نماز میں تھے۔ بعد میں اس آیت پاک نے ان کے استحباب کو منسوخ فرما کر رکوع و سجود کو ہر نماز میں فرض قرار دے دیا، مگر یہ قول غلط ہے اور کذب بیانی ہے۔ اس کے غلط ہونے اور کذب بیانی ہونے پر کچھ اقوال کر رہے ہیں۔ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ اسلام کے کسی بھی دور میں نماز کا رکوع سجدہ مستحب ہوا ہی نہیں۔ یہ بات نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی تاریخ سے ثابت ہے۔ تفسیر روح المعانی نے بھی اس قول کو غلط اور مردود قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اس قول کو اس لیے غلط کہتے ہیں کہ ہم اس کے ثبوت میں کوئی روایت کسی کتاب میں ایسی نہیں دیکھی جس پر اعتماد کیا جائے۔ صاحب مواہب نے بھی یہاں خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور فرا نے اس کا ذکر تو کیا مگر بغیر سند کے، جس سے ثابت ہوا کہ یہ قول خود سے ہی گڑا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ اور قول یہ پیش کرتے ہیں کہ رکوع و سجدہ نماز کے وہ رکن عظیم ہیں جو شریعت آدم سے لے کر شریعت عیسیٰ تک ہر دین، ہر شریعت کی نماز میں فرض ہی رہے ہیں، کبھی بھی مستحب یا کبھی بھی اختیاری و غیر ضروری نہیں ہوئے، کیونکہ اصل عبادت تو رکوع و سجود ہی ہے۔ اس کی وجہ سے حدیث پاک میں نماز کو معراج مومنین کہا گیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، اور یہ قانون کلیہ ثبوتیہ ہے کہ نماز ہر شریعت میں ایک ہی طریقے پر رہی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اے مریم رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کی مثل، اور سجدہ بھی کرتی رہو۔ حضرت داؤد کو فرمایا گیا، حضرت داؤد نے استغفار پڑھی اور جھک گئے رکوع میں اور فریاد میں گڑ گڑائے۔ گویا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے بھی فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہر شریعت میں نماز کا اصل رکن جو ہیں وہ رکوع و سجود ہی رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ رکوع و سجود مستحب ہیں ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے۔
اور اس کے اندر تیسرا قول اور تیسری وجہ اس کی تردید پر یہ بتاتے ہیں کہ کسی صحابی نے کبھی کسی نماز میں نہ رکوع چھوڑا نہ سجدہ، نہ کہیں یہ مذکور یا ثابت ہے، بلکہ سورہ بقرہ سے تو یہی ثابت ہے کہ شروع اسلام میں جب سے نماز فرض ہوئی ہے رکوع کا بھی حکم دے دیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت سے رکوع کی فرضیت ابدی ثابت ہوئی، اور دوسرا پوری نماز کو رکوع و سجود کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی اس آیت سے، یہ معنی بھی ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے ضروری ہے تم نمازیں ادا کرتے رہو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب تعالیٰ کی دیگر عبادات، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، فطرانہ اطاعت اقوال نبی اور اتباع افعال نبی بھی کرتے رہو، اور یہ تمام ارکان اعمال اپنے رب کی عبادت کی بنا پر کرو۔ وحدوہ، اور اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کی توحید کا پرچار کرو۔ افعال کو عبادت بنانے کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک الہ ماننا ہے، دوسرا خلوص کا ہونا ہے، اور تیسرا عاجز ہونا ہے، چوتھا خشوع و خضوع اور اچھے طریقے سے تعلیم نبوت کے مطابق عبادت کرنا ہے، اور پانچواں وقت پر عبادت کرنا ہے۔ اے مومنو، یہ تو ادائے حقوق اللہ کی عبادت ہے کہ ہر امر کو کرنا، ہر ممانعات سے بچنا عبادت الہی ہے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہی اعمال صالحہ کا خلاصہ ہے۔ آگے فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اے ایمان والو تمہارے لیے اگلا حکم یہ ہے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہر قسم کا خیر و عافیت کا معاملہ کرو، کہ فطرتاً، مذہباً، عادتاً، عبادتاً، اخلاقاً، طبیعتاً ہر طرح خیر ہی خیر ہو، یعنی صلہ رحمی کرو اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ خیال رہے کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے دینی و دنیاوی ہر کام کو مسلمان کے لیے عبادت بنا دیا ہے، جس سے مسلمان کا ہر کام خیر ہی خیر ہو گیا ہے۔ یہ خوبی دنیا کے کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے احکامات ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنی پوری زندگی خیر و عبادت کے ہی کام کرو، امارت ہو یا عدالت، تجارت ہو یا عبادت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اللہ کا فضل و کرم، خوشنودی دنیا و آخرت کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، اور مولا تم کو اپنے فضل و کرم سے جنت بخش دے، اور جنت میں تمہیں دائمی بقا مل جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ افعال خیر جو ہیں ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں۔ ہر نیکی کو فعل خیر کہتے ہیں، ہر معروف کو، ہر صدقہ کو، اور حسن اخلاق کو افعال خیر میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے طلباء کرام، مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کے اوپر کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ارکعوا اور اسجدوا میں 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا رکوع و سجود سے مراد پوری نماز کا مجموعہ بغیر کسی رکن کے افضل و مغفول ہونے کے، اور ارکان نماز میں کوئی رکن کسی دوسرے رکن سے افضل نہیں، فضیلت میں سب برابر ہیں۔ اور بعض نے کہا ارکعوا کا معنی خضوع و خشوع کرو، اور واسجدوا کا معنی ہے کہ زمین تک جھک جاؤ عاجزی کرتے ہوئے، اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اب نماز میں رکوع بھی کیا کرو اور سجدہ بھی، کیونکہ اب یہ دونوں نماز میں فرض کر دیے گئے ہیں، پہلے فرض نہیں تھے۔ صحابہ کرام نماز میں رکوع چھوڑ دیتے تھے اور کبھی سجدہ چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ اس قول کی تردید پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ کے اندر 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد تمام دینی و دنیاوی اچھے کام ہیں، اور اسی طرح تذکرہ فرمایا گیا کہ اولاً رکوع کرو پھر سجدہ کرو، یہ نماز کا حکم دے دیا، پھر وَاعْبُدُوا میں دیگر فرض عبادات کا حکم دے دیا، پھر وَفَعَلُوا الْخَيْرَ میں عام اچھے اعمال کا حکم دے دیا گیا۔ اس ترتیب شریعت سے مومن مسلمان کی پوری زندگی
ہما وقت عبادت ہی عبادت اور حیات طیبہ ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف نفلی عبادت ہے، اور بعض نے کہا اس خیر سے مراد صلہ رحمی اور اچھے اخلاق ہیں، اور یہ تینوں ہی قول درست ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے خیر ہی خیر ہیں۔ لعلکم کے اندر دو قول ذکر کرتے ہیں، بعض نے کہا یہ لعل امید کے لیے ہے شاید کے معنی میں، اور بعض نے کہا کہ یہ تعلیل کے لیے ہے یعنی تاکہ کے معنی میں، اور یہ دونوں قول درست ہیں۔ علماء کرام لفظ خیر کے حوالہ سے ذکر فرماتے ہیں کہ خیر کی چار قسمیں ہیں: خیر مطلق، خیر مقید، خیر ابدی اور خیر وقتی۔ خیر مطلق وہ ہے جو ہر ایک کو ہر وقت ہر طرح اچھی لگے، ہر شخص اس کو چاہے پسند کرے، جیسے عقل، علم، عدل، فضل، کرم، رحم، نفع والی ہر چیز ہر ایک کے لیے ہر وقت نفع والی اور مرغوب ہی مرغوب ہو، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ جنت و دوزخ کا اسی طرح بیان کیا گیا ہے، لا خیر بخیر بعدہ النار ولا شر بشر بعدہ الجنہ، یعنی جہنم وہ جس کے ملنے کے بعد پھر کسی بھی قسم کی کوئی خیر نہ مل سکے، اور جنت وہ کہ جس کے ملنے کے بعد پھر کسی قسم کا کوئی شر نہ مل سکے۔ اور خیر مقید کی تعریف یوں کرتے ہیں جو کسی کے لیے خیر ہو اور کسی کے لیے شر ہو، کبھی خیر ہو کبھی شر ہو، کوئی خیر ہو کوئی شر ہو، جیسے دنیاوی دولت ایک کے لیے خیر ہے اور دوسرے کے لیے شر، اور کبھی ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی مال و دولت آج خیر ہے کل کو شر ہے، اور حرام کی دولت سب کے لیے شر ہے، حلال کی دولت سب کے لیے خیر ہے۔ خیر ابدی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں وہ جو ہمیشہ سب کے لیے خیر ہو، جیسے ایمان اور نیک اعمال اور اچھے اخلاق۔ اور خیر وقتی وہ ہے جو چند وقتوں کے لیے خیر ہو، جیسے کھانا پینا، میل ملاقات، قرابت داری۔ فلاح کے معنی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، تفلحون کا ذکر کرتے ہوئے کہ کامیابی اس کا معنی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، فلاح دنیاوی اور فلاح اخروی۔ دنیاوی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو ایسی سعادت ملے کہ اس کی پوری زندگی حیات طیبہ بن جائے۔ حیات دنیاوی کا طیب ہونا چار چیزوں سے ہے: بقا، غنا اور علم اور عزت۔ اخروی کامیابی بھی چار چیزوں کا ملنا ہے: بقا بلا فنا، غنا بلا فقر، عزت بلا ذلت، اور علم بلا جہالت، یعنی ہر چیز ابدی ہو۔